السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلل و معرفۃ الرجال للامام علی بن المدینی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 150۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ حدیث نمبر 50 کی 2 سندیں لائے ہیں۔ اللہ اکبر، 2 حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ کی ہے اور دوسری ابن عمر کی ہے۔ پہلے آپ سن لیں۔ قال علی سے مراد علی بن مدینی رحمہ اللہ ہے۔ حدیث رواہ شعبہ عن عبد الملک بن عمیر عن سالم بن البراد عن ابی ہریرہ، یہ ایک سند ہے۔ اور دوسری سند لکھتے ہیں ورواہ ابن ابی خالد عن سالم بن البراد عن ابن عمر۔ اللہ اکبر، دونوں سندوں میں اختلاف کیا ہے؟ واضح ہے کہ سالم البراد کے 2 شاگرد اس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے شاگرد عبد الملک بن عمیر جب سالم البراد سے بیان کرتے ہیں تو وہ ابو ہریرہ کی حدیث بنا دیتے ہیں۔ دوسری سند، دوسری حدیث سالم البراد کے شاگرد ابن ابی خالد نے جب سالم البراد سے بیان کیا تو وہ اسے ابن عمر کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ دونوں حدیثوں کو سندوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں والحدیث عندی حدیث ابی ہریرہ، کہ میرے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث درست ہے، پہلی جو بیان کی۔ وہ حدیث ابن ابی خالد وہم، اور ابن ابی خالد کی حدیث یہ وہم ہے، یعنی حدیث من صلی علی جنازہ، مشہور حدیث جس نے میت پر جنازہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات کا ثواب دے گا، اور جس نے دفنایا بھی اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم بحث کرتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث پر جو پہلی ہے، جس کو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے درست قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 9906، اور یہی حدیث التاریخ الکبیر للبخاری میں ہے، حدیث نمبر 2439۔ اللہ اکبر۔ اور جو ابن ابی خالد کی وہم پر مبنی روایت ہے، یہ مسند احمد حدیث نمبر 4650 میں ہے، اور العلل الکبیر لترمذی حدیث نمبر 257 میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر کی حدیث کو لیس بشیء کہا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ علل الکبیر لترمذی حدیث نمبر 257 ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کے بارے میں فرمایا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، اور ابو ہریرہ کی حدیث درستگی کے زیادہ قریب ہے، درستگی کے زیادہ اقرب ہے، اور اس کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے کہا میں نے اپنے باپ، اپنے والد محترم امام ابو حاتم رازی سے سوال کیا۔ اب بطور فائدہ اسی حدیث کے متعلق 2 ہمیں مزید فوائد ملے ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں جس کو مروان الطواتری نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا، وہ عمر بن یحییٰ سے، اپنے باپ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی جنازتاً فلہ قرات،
تو اس سوال کے جواب میں ابو حاتم رازی نے کہا ھذا وہم، یہ وہم ہے، انما هو عمرو بن یحیی عن محمد بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ درست روایت یہ عمر بن یحییٰ کی وہ محمد بن یوسف سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی علیہ السلام سے، یہ درست ہے۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم، حدیث نمبر 1057 ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک دوسرا فائدہ ملا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی جنازہ فإن قام حتی یفرغ منها فلہ قیراتان۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، وابو بکر بن مروان کتابت منہ لیس بہ باس، اور ابو بکر بن مروان جو راوی ہے میں نے اس سے لکھا ہے، کیا مطلب وہ میرے استاد محترم ہیں، لیس بہ باس درجے کے راوی ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں علل الحدیث لابن ابی حاتم حدیث نمبر 1082 میں ملا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ہے منہج علت کہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ کس طرح ایک حدیث کی مختلف سندوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر جو وہم والی ہوتی ہے اس کو وہم قرار دیتے ہیں۔ علی بن مدینی جس کو وہم قرار دے رہے ہیں حدیث ابن ابی خالد کو، اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ قرار دے رہے ہیں وہم، اور دیگر محدثین بھی اسی وہم والی روایت کو ہی وہم قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔